تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اگر اپنے اولیاء کاملین کے ہاتھ پہ کسی کرامت کا ظہور کر دے تو اس کا مذاق اڑانا. پہلے کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے, کتابوں میں بہت سی کرامات کا خرقیات, عقل دھنگ رہ جائے آپ کی, ایسے ایسے واقعات کا ذکر ہے کتابوں میں, صحیح کتابوں میں. تو لیکن پہلے کسی نے ان پہ اعتراض نہیں کیا, کئی صدیاں بیت گئیں, لوگ پڑھتے رہے, دیکھتے رہے, مطالعہ کرتے رہے, لیکن کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا اولیاء کاملین کی ان کرامات پہ. کیوں کہ وہ پہلے لوگوں کو یہ ہضم ہوتی تھیں, زمانہ رسالت کے قریب تھے. یہ فحاشی, عریانی, دو نمبری, نوسر بازی اور یہ بد عقیدگی اور اللہ کے ولیوں کا حسد, بغض اور دشمنی اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا ایک ٹرینڈ, یعنی اولیاء کاملین کو نیچا دکھانا اور اپنا میں ہوں جی, میں ہوں جی, میں بھی تو ہوں نا, تھوڑا سا مجھے بھی تو سنیں نا. آپ کیا داتا صاحب کوئی سنتے رہتے ہیں, آپ کیا اللہ کے ولیوں کو سنتے رہتے ہیں, یہ میں انجینئر ہوں, ذرا مجھے بھی تو سنیں کہ میں کیا شے ہوں. تو دوسروں کی نفی کرنا اور اپنا اثبات, اکڑ, غرور, تکبر اور علم بھی وہ کہ جو نافع نہ ہو بلکہ ضرر دینے والا علم ہو, اس کا اظہار کرنا. یعنی یہ ضرر دینے والا علم ہی ہے نا کہ 14 صدیاں جن کو کاملین سمجھتی آئیں, 15ویں صدی میں ایک بندہ جمے اور جم کے کہے کہ جی وہ سارے جو جتنے بھی گزر گئے وہ سارے غلط ہیں, میں نیا آیا ہوں, میں ٹھیک ہوں. ہر فرقہ یہی کہے گا. کسی بھی فرقے کی ابتدا اٹھا کے دیکھ لیں, مسلک حق اہل سنت و جماعت سے جو باغی ہوا, علیحدہ ہوا, اپنا فرقہ اس نے بنایا, 14 صدیوں سے آپ دیکھتے چلے آئیں, پہلا جملہ اس کی ابتدا وہ یہی ہوگی کہ جناب یہ جو پہلے گزرے ہیں یہ ٹھیک نہیں تھے, میں نیا آیا ہوں, میں ٹھیک ہوں. مطلب جو بندہ خود یہ اقرار کرے کہ میں نیا آیا ہوں, میں ٹھیک ہوں, تو پہلوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ اگر بالفرض توبہ نعوذ باللہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ, بفرض محال, بفرض غلط, اگر مرزا جیلمی کو ایک سیکنڈ کے لیے میں بفرض غلط کہہ رہا ہوں, بفرض محال, میں اس کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, وہ مسلمان نہیں لگتا ہمیں, وہ بے ایمان بندہ ہے. وہ عورت جو مرد کو کبھی اس کے بھائیوں کے خلاف بھڑکائے, کبھی اس کی بہنوں کے خلاف بھڑکائے, کبھی اس کی ماں باپ کے خلاف, رشتہ داروں کے خلاف بھڑکائے, اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی رہے کہ نہیں لڑنا نہیں آپ نے, میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنے بہن بھائیوں ماں باپ سے لڑیں. وہ عورت نہیں ہے, وہ ڈائن ہے, ڈائن. وہ آہستہ آہستہ آپ کو آپ کے گھر والوں, آپ کے قریبی رشتوں سے دور کر رہی ہے. وہ آپ کی بیوی کہلانے کی مجاز نہیں ہے. اسی طرح جو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہے کہ امیر معاویہ تو باغی تھا, اب یہ تو میرے دل سے پوچھے کہ میں اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کہتا ہوں, اور کہے کہ امام حسن نے, لوگ کہیں جی امام حسن نے صلح کرنی تھی, کہتا امام حسن تو شیعہ ہی کوئی نہیں. یعنی جو اس طرح کی باتیں کرے اور پھر ساتھ کیا کہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے غلاظت کے پلندے کو ڈائن سمجھیے گا. وہ ڈائن ہے کہ وہ آپ کی برین واشنگ کر رہا ہے, وہ آپ کو اولیاء کاملین سے, صحابہ کرام سے متنفر بھی کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ہاتھ پھیر کے آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار میں تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں. تو یہ اس ڈائن سے خطرناک ہے, کیونکہ وہ ڈائن جو ہے نا وہ آپ کے گھر چھڑائے گی, آپ کی موت حرام نہیں ہوگی. لیکن یہ ایسی خطرناک جہنم کی ڈائن ہے کہ یہ آپ کی موت کو بھی حرام کر دے گی اگر آپ نے صحابہ کرام سے رشتہ توڑ لیا, اولیاء کاملین سے رشتہ توڑ لیا, بزرگان دین سے اگر آپ نے رشتہ توڑ لیا. اسلام, قرآن و سنت ہمیں سمجھایا کس نے ہے؟ بزرگوں نے سمجھایا. اور جن باتوں کو لے کے یہ بیٹھا ہوا ہے جو باجزید بستامی کی کوئی بات ہے یا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے, ان کی بات نہیں ہے. وہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والی, ہم پوچھ کے تھک گئے ہیں کہ بتاؤ کون سا وہ دنیا کائنات کا خطہ ہے جس خطے میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہنے والے رہتے ہیں. اور اگر تم کہتے ہو تمہارے بزرگ کلمہ پڑھواتے رہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, ہم کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی دوسرا واقعہ بھی تو دکھاؤ. بھی پڑھاتے رہے اپنے نام کا, اگر اپنے نام کا پڑھاتے رہے تو وہ کدھر ہیں؟ وہ کوئی ایک کوئی پڑھانا تھا, وہ ایک واقعہ تم بیان کرتے ہو, بس وہ ایک کوئی پڑھانا تھا. تم تو کہتے ہو پڑھاتے رہے, تو کتنوں کو پڑھایا؟ 100 200 400 500 1000. میں بارہا کہہ چکا کہ چلو نقشبندی چھوڑو, قادری چھوڑو, سوروردی چھوڑو, اویسی چھوڑو, چشتیوں میں دکھا دو کہ وہ کہ جی معین الدین چشتی اجمیری ہمارے سلسلے کے سرخیل ہیں, تو ہم تو بھائی وہی کلمہ پڑھیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر کہتا ہے جی یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. اگر یہ بنیادی عقیدہ ہے تو لاؤ دکھاؤ نا, کدھر ہیں وہ چشتی رسول اللہ پڑھنے والے, کہاں گئے؟ ہم تو کہتے ہیں جو کہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, کہنا تو دور کی بات ہے, جو دل میں کہے کہ یہ کلمہ صحیح ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ بات ہی جھوٹی ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. واقعہ اس کی سند ہی کوئی نہیں, میں پیچھے بھی بیان کر چکا. اس کی سند دو, رسول اللہ کی بات کی تو سند ہوتی ہے. اگر اس کی سند نہ ملے, بے اصل وہ بے سند ہو, تو ہم کہیں گے یہ بات رسول اللہ کی نہیں ہے, یہ ان سے منسوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہرگز نہیں ہو سکتا, اس کی تو سند ہی نہیں ہے. تو وہ منسوب بات جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو, اگر وہ رد ہو سکتی ہے, تو بعد کے اولیاء کاملین کا ایسا واقعہ جس کی سند ہی کوئی نہیں, کتاب ہی کوئی نہیں, ثبوت ہی کوئی نہیں, دلیل ہی کوئی نہیں,
تو اس کو ہم کیسے آن کریں گے, اس کو کیسے تسلیم کریں گے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اولیاء کاملین سے متنفر کرنا. وہ کہتا جی جہاز تو کسی اللہ کے ولی نے نہیں بنایا, بحری جہاز تو کسی اللہ کے ولی نے نہیں بنایا, یہ بجلی یا بلب جو ہے یہ تو کسی اللہ کے ولی نے نہیں بنایا, یہ تو وہ انگریزوں نے بنائے ہیں, یہ جہاز تو ان کی ایجاد ہے, بحری جہاز تو ان کی ایجاد ہے. ہم کہتے ہیں کیا اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جہاز بنانے والوں, ٹرین بنانے والوں یا بلب بنانے والوں کی کوئی تعریف کی ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ میرے ولی ہوں گے. بھئی اگر کسی نے بجلی بنا دی ہے تو بجلی بنا کے اس نے پوری دنیا انسانیت پہ کیا احسان کیا؟ ایسا یہ کون سا کام ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات رکی ہوئی تھی, ایک شخص نے بجلی کو ایجاد کیا, بجلی پیدا کی تو کائنات کا نظام چل پڑا. اور خدا کے بندو, جب سے بجلی آئی ہے تب سے موتیں ہیں, فتنے ہیں, بیماریاں ہیں, اریانی ہے, فحاشی ہے. جو سائنس کی ٹیکنالوجی اپنا کام دکھا رہی ہے, اور خدا کے بندو یہ دیکھو کہ فحاشی, اریانی, دین سے دوری, اللہ رب العزت سے دشمنی, الہاد, یہ سب چیزیں جنم لے رہی ہیں یا کوئی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ کیا آسانی پیدا کی ہے؟ یعنی اگر بجلی پوری کائنات میں نہ ہو, اگر پوری کائنات میں, تو بجلی آنے سے پہلے پوری کائنات چلتی نہیں رہی؟ کیا کوئی مشکل تھی اس وقت؟ کیا کوئی یہ سوچتا تھا کہ کاش یار کو بجلی ہوتی تو چلو ہم بھی اپنا گزر بسر اچھا کرتے؟ اچھا گزر بسر ہو رہا تھا, بس نہیں تھی, سارے معاملات چل رہے تھے. ان چیزوں نے خرافات کو جنم دیا ہے. اسلحہ ہو, بجلی ہو, موبائل ہو, دنیا کی جتنی بھی چیز. اب لوگ یہ کہیں گے او یہ مولوی فرسودہ قسم کے, دیکھو نا جی یہ بجلی کا مخالف ہے. خدا کے بندے, ہم بجلی کے مخالف نہیں ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بجلی آ گئی ہے تو اس نے کس پہ احسان کیا ہے؟ امت میں, پوری کائنات میں بے روی, اریانی, فحاشی, بےایمانی, بدکاری, بجلی کی وجہ سے نقصانات, کیا کچھ نہیں ہوتا. موبائل نے کون سا آ کے دین کو سنوار دیا ہے؟ اسلام 360 ایپ نے کون سا آ کے دین کو سنوار دیا ہے؟ سارا ہی دھوکہ فریب. سوشل میڈیا پہ دین کے نام پہ آپ کچھ نکال لیں, 99% جھوٹ ہے, بے اصل باتیں ہیں, خلاف موضوع, خلاف واقعہ باتیں ہیں. اللہ رب العزت نے تو نہیں, اللہ رب العزت تو یہ کہا کہ جو فرضی عبادات مکمل کر کے نوافل کی وجہ سے میرا تقرب حاصل کرے میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بجلی بنانے والے کو محبوب بناؤں گا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جو بم بنائے گا میں اس کو اپنا محبوب بناؤں گا, یا جس نے بلب ایجاد کیا وہ میرا محبوب ہے, یا جس نے جہاز اڑا کے 1 گھنٹے میں, جو مہینوں کا سفر تھا 1 گھنٹے میں طے کر کے لوگوں کو بیت اللہ میں پہنچا دیا, میں اس کو پیار کروں گا, میں اس کو اپنا محبوب بناؤں گا. ایک آیت اٹھا کے دکھاؤ پورے قرآن میں سے. انسانیت کی خدمت اس کا کوئی منکر نہیں ہے, لیکن اگر ان چیزوں پہ اکتفا کر لینا اور یہ کہنا کہ بس یہ جو ہے نا یہ سب کچھ صحیح ہے, اور یہ تو اللہ کے ولی بھی نہیں کر سکے, تو اللہ کے ولی ایسے لعنت کے توق اپنے گلے میں پہن بھی نہیں سکتے, اور ان کو پہننے چاہیے بھی نہیں تھے. باقی رہ گئے مسلمان سائنسدان, تو وہ دنیا جانتی ہے کہ اسلام کے جو سائنسدان تھے, جو طب کے ماہر تھے, جو دنیا کے ہر شعبے میں اپنا کمال رکھتے تھے, وہ پہلے مسلمان ہی تھے. جب تاتاریوں نے, چنگیز خان نے, ان لوگوں نے آ کے مسلمانوں کی لائبریریاں جلائیں عراق میں, جو لوگوں کی نسل کشی کی مسلمانوں کی, اور لائبریریوں کو جو آگے لگائیں, اور جس طرح درائے فرات کا پانی 6 مہینے سرخ رنگ کا بہتا رہا, اتنی لوگوں کی موتیں ہوئیں, اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے. اس وقت اسلام کے انسائکلوپیڈیا کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن وہ کر نہیں سکتے کیونکہ اسلام دلوں میں راسخ ہو چکا. تو احباب ذی وقار, اولیاء کاملین وہ ہیں کہ جن کی تعریف رب تعالیٰ جل وعلا نے کی ہے. یہ جو ایجادات کرنے والے ہیں ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے نہیں کہا کہ یہ قیامت کے دن شفیع ہوں گے, یہ قیامت کے دن میرے غضب اور قہر کو ٹھنڈا کریں گے, بلکہ اولیاء کاملین, عامت المسلمین اور انبیاء کرام اور ان سب کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ شفاعت کبریٰ میرے حبیب کا حق ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا.